کسی معاہدے کے بغیر امریکہ واپس جا رہا ہے. امریکہ جو ایران کو بہترین آفر دے کے جا رہا ہے, جواب کے منتظر ہیں. 21 گھنٹے تقریباً یہ مذاکرات رہے, دورہ رہا امریکی نائب صدر کا, مذاکرات ہوئے. کیسا دیکھ رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ اب کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, جو عالمی سطح پہ جب بھی کبھی نیگوشیشن پوری کامیاب نہیں ہوتی تو یہ حتمی فیصلہ پہلی نیگوشیشن نہیں ہوتا, اور اس کے بعد دونوں فریق جو ہیں وہ سخت بیان دیتے ہیں, لیکن پس پردہ ڈپلومیسی جاری رہتی ہے. اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کبھی یہ پوسچرنگ ہوتی ہے تو یہ دوبارہ آتے ہیں ٹیبل پہ نیگوشیشن کرنے کے لیے, تاکہ وہ ایک اچھے نتیجے پہ پہنچ سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی نہیں ہے نیگوشیشن کی, یہ بگننگ ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ پھر نیگوشیشن ہوں گی, اور اس میں دونوں فریق اپنی پوزیشن کو ایک دوسرے سے متفق ہو کے کوئی نہ کوئی ضرور فیصلہ نکال لیں گے. عالمی فیصلے اور ماہرین دنیا کے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں پورے فیصلے کبھی نہیں ہوتے, اور یہ بیک ڈور چینل کی ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے. امریکی صدر کا بھی بیان آیا تھا ان مذاکرات کے دوران, انہوں نے کہا کہ ایران سے مذاکرات جاری ہیں, ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس سے فرق نہیں پڑتا. اس بیان پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیں, وہ ایک مدبرانہ انہوں نے بیان دیا ہے. اس کا یہ مقصد ہے کہ پس پردہ جو ڈپلومیسی ہوگی اس کے بعد یہ دوبارہ بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آفٹر آل یہ مسئلہ حل تو ہونا ہے ون وے اور دی ادر. اگر پہلی نیگوشیشن نہیں ہوا تو دونوں فریق ذرا سخت بیانی کریں گے, لیکن پسا پردہ وہ ان دونوں ممالک جو ہیں بیٹھ کے کسی نہ کسی حتمی فیصلے پر ضرور پہنچیں گے. لیکن آصف صاحب, فرق کیسے نہیں پڑتا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر مذاکرات کے لیے ٹیم کو کیسے بھیجتے ہیں امریکی صدر پاکستان؟ یہ ہمیشہ دیکھیں, جتنے بھی مفکرین ہیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر نیگوشیشن جب ناکام ہوتی ہیں تو کئی نقطوں پہ ہوتی ہیں, جس پہ کہ بیک ڈور میں دوبارہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے, تو اس سے نیگوشیشن چلتی رہتی ہیں, پھر کوئی اس کا مسئلہ نکلتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ پاکستان کے سرزمین پہ نہ ہو تو دوسرے ممالک بھی اس کے اندر پڑ سکتے ہیں, ان سے بھی مشورے لیے جا سکتے ہیں تاکہ نیگوشیشن میں یہ ایک حتمی فیصلے پر پہنچ جائے. تو ظاہر ہے یہ خود ساختہ فیصلہ تو نہیں تھا نائب صدر جے ڈی وینس کا واپس جانے کا, کیونکہ یہ واضح طور پر وہ بول چکے ہیں کہ میں جو بھی بات چیت یہاں چل رہی ہے ہر بات امریکی صدر ٹرمپ سے مشاورت کے بعد ہی آگے لے کر چلتے ہیں. ان کو یعنی ایک ایک بات سے آگاہ کیا, پھر انہی کی انسٹرکشنز تھیں کہ آپ واپس آ جائیں. دیکھیں, یہ ان کا ایک سٹینس ہے, انہوں نے تقریر بھی کی ہے جو آپ نے سنی ہے, لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ تجربہ یہی کہتا ہے لوگ کہ تمام جو لوگ اس نیگوشیشن کو سمجھتے ہیں, کبھی بھی بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کبھی ختم نہیں ہوتی, اور وہ جاری رہے گی. اور جو کردار پاکستان نے ثالثی کا کیا ہے وہ بھی جاری رہے گا, اور ایک دو پوائنٹ جو ان کے نہیں اس وقت مانے گئے اس پہ دوبارہ یعنی آپ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ راؤنڈ 1 ہوا, اور اب جب دوبارہ سے مذاکرات ہوں گے تو وہ بھی پاکستان میں ہی ہوں گے, رائٹ؟ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان سینٹر سٹیج میں ہے, اور اس وقت پاکستان کو عالمی طاقتوں کی ہر طرف سے حمایت ہے. ہر کوئی پاکستان سے سمجھتا ہے یہ نیوٹرل جگہ ہے, اور پاکستان نے ناجانبدار ہونے کا ایک ثبوت دیا ہے, اور ایک ذمہ داری سے یہ خوش اسلوبی سے کام کیا ہے انسانیت کی روپ سے, تاکہ اس خطے میں امن آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ راؤنڈ 2 ضرور ہوگا, اور بیک ڈور چینل سے کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا. اچھا, ایک اور چیز آصف صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت نکات دیے گئے ہیں ایران کو امریکہ کی جانب سے, اس سے پہلے بھی 15 نکات دیے گئے تھے, اب پھر دیے گئے ہیں, جس کے اوپر یہ جواب دیا امریکی نائب صدر نے کہ وہ ان نکات پر مطمئن نہیں ہے, کوئی مثبت جواب نہیں دیا ایران نے, تو کیا آگے آنے والے دنوں میں ایران کی جانب سے جواب آئے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیل ہوگی, یہ کچھ نکات پہ امریکہ لچک دکھائے گا, کچھ پہ ایران لچک دکھائے گا؟ ہمیشہ دیکھیں, امریکہ ہمیشہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس میں ہمیشہ آپس میں ڈیل ہوتی ہے. یہ ایک ہفتے کی بات نہیں, یہ سالوں سال میں امریکہ نیگوشیٹ کرتا ہے. ریپبلکن پارٹی, ڈیموکریٹ پارٹی کانگریس میں, سینٹ میں فیصلے کرتی ہے, گیو اینڈ ٹیک کر کے فیصلہ کرتے ہیں, اور یہ بات یہاں بڑی عام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے میں بھی اس قسم کی حکمت عملی ضرور لائی جائے گی کہ ایسی چیزوں میں جو متفق ہوں وہ تو پوری کریں, جو اصل بات جو نہیں ہے جس میں دونوں کا اٹل فیصلہ ہے اس میں تھوڑی سی لچک دونوں طرف سے آئے گی, اور یہ نیگوشیشن دوبارہ ہوں گی, اور میرے خیال میں کہ دوبارہ ہونی بھی چاہیے.
تو آصف صاحب یہ جو بیانات سامنے آئے ہیں امریکی نائب صدر جیری وینس کے، اگر ہم دیکھیں جو جاتے جاتے انہوں نے گفتگو کی، وہاں سے ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان آیا ہے اس کو ہم جو حکمت عملی ہے اس کو وہ تو یہی ظاہر کرتی ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یعنی مانو یا نہ مانو. تو جہاں ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے شرائط پر سمجھوتا کرنے کو تو تیار نہیں ہے، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے ایران پر کہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں بس اس کو تسلیم کر لیا جائے، مجبور ہیں آپ. بالکل آپ نے صحیح کیا ہے. جب بھی نیگوشیشن ختم ہوتی ہیں اور کامیاب نہیں ہوتی، دونوں فریق جو ہے نا وہ سخت بیان دیتے ہیں، لیکن اس کی سخت بیانی پہ مت جائیے، پس پردہ یہ ڈپلومیسی پہ چلتے ہیں تاکہ فیصلے ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کو چند دنوں میں سمجھ لگ جائے گی کہ یہ بیانات جو ہیں یہ ایک معمول سا کام ہے. ہمیشہ جب نیگوشیشن ختم ہوتی ہیں دونوں فریق سخت بیان دیتے ہیں، اور اسی لیے یہ بیان جو ہمارے نائب صدر نے دیا ہے. اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ آصف صاحب کی ایک اور پریشر ہے امریکی حکومت، امریکی صدر ٹرمپ پہ بھی، ان کے نائب صدر پہ، کیونکہ اگلے امیدوار ہیں اس وقت یہ جے ڈی وینس. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشر بھی تھا ان کے اوپر سے مڈ ٹرم الیکشن بھی؟ دیکھیں یہ جو ایشو ہے نا، پولیٹیکل ایشوز، یہ ہر کینڈیڈیٹ کے اوپر ہوتے ہیں. اس وقت جو اصل پریشر ہے نا اس وقت دنیا میں وہ مہنگائی کا ہے، کیونکہ اس وقت تیل کے بحران کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی آ سکتی ہے. اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی بھی اس کو پس پردہ نہیں رکھے گا، لہٰذا یہ ٹیبل پہ دوبارہ آئیں گے. اور اس کی سیاسی پرسکشن بھی ہیں جو کہ صدر ٹرمپ نہیں لینا چاہتے. ان کا مڈ ٹرم الیکشن ہے اور اس کے بعد ان کی جب اور ان کی مقبولیت بھی کم ہو رہی ہے. ہاں، مقبولیت ضرور ان کی کم ہوئی ہے اس پہ، کیونکہ ان کے جو جیالے تھے انہوں نے بھی ان سے سپورٹ کرنے سے انہوں نے کی ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مدبرانہ لیڈر اس قسم کے مسئلے کو لمبا نہیں چلا سکتا جس میں کہ تیل کی رکاوٹ ہو، عالمی منڈیاں تیل کی ان میں ہلچل ہو جائے، اور تیل کی قیمت زیادہ ہونے سے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ امریکہ سیف ایگزٹ چاہتا ہے تمام صورتحال سے؟ دیکھیں، امریکہ یہ جو چاہتا ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی سٹینڈ تھا کہ وہ ایران کو نیوکلیئر نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ان کا ایک بہت بڑا سٹینڈ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اٹامک انرجی کے اوپر کسی ملک کو اس کی انسپیکشن ہو جائے، اور وہ یہ پہلے بھی ایران نے کہا کہ ہم اٹامک نہیں بنانا چاہتے ہیں، وہ ایک ایٹمی توانائی اپنا پیسفل مین کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی انسپیکشن بھی ہوئی ہیں اور بے شمار ان کی انسپیکشن ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ پوائنٹ ہے ایران کا کہ ہم جب اوپن ہیں، جب آپ ہمارے ایٹمی توانائی کے تمام چیزوں پہ آپ انسپیکشن کر سکتے ہیں، ہم بم نہیں بنانا چاہتے. تو امریکہ کی جو سیاست ہے اس کو اس چیز کو سوچنا چاہیے اور اس پہ نیگوشیٹ کرنا چاہیے.